مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ تو آج شام ہم خداوند کا بیحد شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں آج شام اکٹھا کیا تاکہ ہم وہاں مل کر خداوند اپنے خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور عبادت کرنے کے لیے خداوند نے خود اپنے بندے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ یہ میری عبادت کریں، اور یہ میری عبادت کریں گے تو میں روٹی پانی پر برکت دوں گا اور بیماریوں کو گھروں سے دور کر دوں گا۔ تو آج اس کلام کے وسیلے جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی تلاوت کی ہے اور سنی ہے، یرمیہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 30 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت جو ہے، اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں، بائبل ہے پاس تو ضروری حوالہ نکالیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خشک کی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے، تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری ملم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش دعا نہیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے جلالی اور ابدی خداوند، میرا ایمان ہے کہ اس وقت تیرا آسمان کھلا ہوا ہے، تیرا بر چھایا ہوا ہے، تیری پاک روح رہنمائی کر رہی ہے۔ مجھ نہ چیز کی کمزوریوں کو شاذوری بدل دے اور نہ سمجھی کو سمجھ بدل دے۔ میرا ایمان ہے کہ روح کی رہنمائی اور روح کی میموری تو نے اپنے بیٹے یسوع میں عطا کی ہے۔ آج کا کلام 30-60-100 گنا پھل لائے اور شفا کا باعث بنے، جو کچھ مانگا ہے تیرے بیٹے یسوع کے نام میں پایا ہے، آمین۔ تو یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اگر ان آیتوں کو غور و فکر سے دیکھیں تو ہمارے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ ہماری بیماری کو بتایا جاتا ہے جو بنی اسرائیل میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ یعنی تمہاری بیماری کیا ہے؟ لا علاج ہے، اور کوئی نہیں تیرا حمایتی جو تیری ملم پٹی کرے، اور تیرے پاس کوئی بھی شفا بخش کہہ لیں دوائی نہیں ہے، دعا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیماریوں مبتلا ہیں اور جن کا علاج نہیں ہو رہا۔ مسیح یسوع کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ کوڑ کی بیماری دیکھ لیں، عورت کو دیکھ لیں 12 سال سے بیمار تھی۔ اور آج بھی ہم اگر دیکھیں تو کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہو رہا۔ لوگ تھک گئے علاج کرا کے۔ اگر آپ اشتہا کتاب کا 28 باب دیکھتے ہیں تو اس میں بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ساری بیماریاں جو ہیں ان میں سے کوئی بیماری بھی خدا ہم پر رکھ دے گا، اور کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی سادھو، کوئی لیمین، کوئی اپنا ڈیکن یا کوئی پاسٹر جو ہے اس بیماری کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ تیرا علاج جو ہے، تیری بیماری لا علاج ہے، اور تیرا زخم جو ہے سخت دردناک ہے۔ اس میں سے میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہے ان کو پوچھیں، ان کا زخم کیا ہے؟ دردناک ہے، تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بیٹھنا مشکل ہے ان کے لیے، چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تو میری وفاداری میں چلے گا تو یہ بیماری تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ کچھ بیماریاں ہیں جو خدا کی طرف سے آ جاتی ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ہمیں اپنے پاس لانے کے لیے، لیکن ہم نے کبھی ایسی باتوں پر غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ میری بیماری لا علاج کیوں ہے، کیوں میری بیماری کا علاج نہیں ہوتا، کیوں مجھ پر دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔
اور یہی بات ہم سے کہی جا رہی ہے۔ اگر ہم اسی کتاب کا 46 باب اس کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں، 46 باب اس کی 11ویں آیت جو ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم 11ویں آیت دیکھیں، اے کنواری دختر مصر، جلات کو چڑھ جا اور بلسان سے تو بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی، تو شفا نہ پائے گی۔ سوچیں ذرا، اے دختر مصر، یعنی مصری لوگوں کو خداوند کہتا ہے، ان مصریوں کو کہتا ہے جو خدا کے درمیان تھے، جو خدا کے ساتھ تھے، جو مصری بت پرست ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے کنواری دختر مصر، جلات کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ یعنی تو طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر رہی ہے، تو شفا نہیں پائے گی۔ کہاں جا؟ جلات کو چلی جا، جلات کا علاقہ جو ہے وہاں چلی جا، وہاں بلسان کے درخت پائے جاتے ہیں، یہاں بلسان کے درخت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان درختوں سے جو گوند نکالی جاتی ہے، اس گوند سے ایک تیل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور اسے کہا گیا ہے روغن بلسان۔ کیا کہا گیا ہے؟ روغن بلسان۔ اگر اس کے بارے میں ہم زیادہ تحقیقات کریں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا مشہور ایک لکھنؤ ہوا ہے جس نے تاریخ لکھی ہے، یوسفت، تو اس نے یرو کے قریب یہ بتایا ہے، یرو کے قریب یہ بتایا ہے کہ یرو کے قریب بلسان کا جو درخت تھا، درخت جو تھے موجود تھے، اور یہ بتایا گیا کہ سبا کی ملکہ جب سلیمان بادشاہ کے لیے اس کا کلام، اس کی باتیں سننے کے لیے ملکہ سبا آئیں، اپنا ملک چھوڑ کر اس کی جو ایسی مشہوری سنی، تو وہ بھی سلیمان کے لیے روغن بلسان جو ہے یہ سوغات کے طور پر لے کے آئی، تحفہ، روغن بلسان تحفہ جو ہے وہ لے کے آئی۔ اگر ہم پیدائش کتاب کا 43 باب کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹے کے لیے خاص مشہور جو نذرانہ لے جانے کو کہا، وہ تھوڑا سا روغن بلسان اور شہد اپنے بیٹوں کے ذریعے اس نے یوسف کے لیے بھیجا۔ نذرانہ تحفہ جو ہے کہ یوسف کیا بادشاہ ہے، تو اسے روغن بلسان جو ہے اور شہد جو ہے یہ بھیجی جائے، اور شہد میں بھی 20 بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے، اور روغن بلسان جو ہے اس کے مطلب بتایا جاتا ہے کہ 100% جو ہے یہ شفا بخش ہے۔ سعودیہ کے علاقے میں بڑا مشہور ہے، اور سعودیہ سے اس کا روغن بلسان کا مطلب کہ تیل جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ یرمیہ 8 باب کی دوسری آیت کو دیکھیں، یرمیہ 8 باب اس کی دوسری آیت جو ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ایک مشورہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ 8 کی 22 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے، کیا جلاد میں روشن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ بڑی غور طلب بات ہے، اور خدا کا بندہ یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، کوئی حکیم ہی نہیں ہے؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟
ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیوں شفا نہیں پاتے اور کیوں ہماری بیماری جو ہے وہ ہم سے جدا نہیں ہوتی۔ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اس لیے بعض لوگوں کو اپنی بیماری کا احساس تو ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتے ہیں، میں بیمار ہوں، لیکن اس کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ وہ بیماری سے جو نقصان ہو رہا ہے، جو پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کو، نقصان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دھیان نہیں دیتے ہیں، غور نہیں کرتے اس بیماری پر۔ مثال کے طور شوگر کی بیماری لے لیں آپ، تو کئی لوگ ہم بیماری میں مبتلا ہیں لیکن اس بیماری کا علاج تو کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ جو نقصان ہو رہا ہے بدن میں اس کے توجہ نہیں دیتے، بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں، نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ۔ یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کو دیکھ لیا، بلڈ پریشر بندہ جو ہے وہ بھی اپنا علاج جو ہے کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا۔ تو بیماری جو ہے اس کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، وہ گناہ کے وجود اور اس کی تباہ کاریوں کے تو قائل ہیں۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری جو ہے بری ہے، بیماری نقصان دیتی ہے، جیسے گناہ ہے، اور گناہ کی تمام جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بھی ہم قائل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کا کیا اثر ہماری زندگی میں ہے، لیکن اس کے قائل نہیں کہ گناہ نے ان کو اپنی زندگی کو تباہ کر رکھا ہے۔ قائل ہیں ہم گناہ کے، گناہ ہے، لیکن اس بات کو ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے کہ گناہ نے ہماری زندگی کو تباہ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی شفا پا سکتے ہیں، کسی وقت بھی شفا پا جائیں گے۔ وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں، کلام کی بھی، دوسرے لوگوں کی بھی، لیکن جلدی کیا ہے؟ کہتے ہیں کیا کسی وقت بھی ہم شفا پا سکتے ہیں، جلدی کیا ہے؟ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں بچ سکیں گے؟ اگر ہم غفلت، لاپرواہی جو ہے اسے اختیار کرتے ہیں تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اب بیماری حد سے گزر گئی ہے، اب صحت کیسے پا سکتے ہیں، وقت ہی گزر گیا، وہ علاج کیا کرانا ہے۔ کہ لوگ ایسے بھی ہیں، بیمار ضرور ہیں، لاچار ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، اب تو بیماری ہڈیوں میں چلی گئی ہے، اب تو گوشت میں چلی گئی ہے، جیسے خون کی مطلب کہ شوگر ہے اور پیشاب کی شوگر ہے، تو کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، علاج تو ہو ہی نہیں رہا، علاج تو ہو ہی نہیں رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیماری حد سے گزر گئی ہے، اب صحت کیسے پا سکتے ہیں، وقت گزر گیا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو اس بیماری میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیماری کو پسند کرتے ہیں، اپنی بیماری رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ علاج نہ کرانا، لاپرواہی کرنی، پرہیز نہیں کرنا، تو کیا اپنی بیماری میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری میں ہی خوش رہنا چاہتے ہیں اور اسے بیماری کو پسند کرتے ہیں۔ گو اس سے محبت ہے؟ کیا بیماری سے آپ کو محبت ہے جو آپ بیماری کا علاج نہیں کرا رہے اور بیماری آپ کو کھائے جا رہی ہے اور علاج ہو چکی ہے؟ تو میرے عزیزو، گویا اس سے محبت ہے، یعنی بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ نیکی سے بدی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدی کرنے کے لیے سب تیار ہیں، لڑنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن صلح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ جھوٹ کو صداقت کی بات سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو سچی بات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ وہ نہ رکھدا جھوٹیاں نال یاری، تو جھوٹے نال یاری رکھنے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ہم پسند کرتے ہیں، اسی کا ساتھ دیں گے ہم،
یہ صحیح ہے. جو چگلی کرتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں, جو عیبزوئی کرتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں, جو سچ بولتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یعنی سچ سے زیادہ ہم جھوٹ کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے یرمیہ نبی کہتا ہے کہ تیرا حمایتی کوئی نہیں, تیرا حمایتی کوئی نہیں تیری ملہم پٹی کرے, تیرے پاس کوئی شفا بخش دعا ہی نہیں. کوئی جلات کا روغن بلسان جتنی بیماری سخت ہے اتنا ہی بہتر اور اچھا علاج ہے. بیماری آپ کی بھلے بھی کتنی سخت ہے اور بیماری آپ کو کھا چکی ہے تو بھی روغن بلسان جو ہے وہ اس بیماری کی شفا ہے, بیماری کی شفا ہے. کنواری دختر مصر جلات کو چڑھ جا اور بلسان لے, تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی ہے, تو شفا نہ پائے گی. یرمیہ ہمیں یہ سکھاتا ہے جو خدا نے اسے سکھایا کہ تو طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی تو ہے لیکن شفا نہ پائے گی. کوئی جلات کو چلی جا, اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی جلات کو چلی جائے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ 12 سال عورت بیماری میں مبتلا تھی اور طرح طرح کی دوائیاں جو استعمال کرتی رہی لیکن علاج نہیں ہوا. اور ایک انجیل کہتی ہے کہ وہ کنگلی ہو چکی تھی, کنگال ہو چکی تھی, پیسہ خرچ کر چکی تھی لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا تھا. اور اسی لیے خداوند بھی اپنے بندے یرمیہ کی معرفت ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ کوئی جلات کو چلی جا, وہاں سے روغن بلسان لے. اب روغن بلسان جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, جیسے ہم کہہ لیں کہ کھوپرے کے درخت ہیں تو اس کو اتارنے کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اسی طرح روغن بلسان جو ہے, بلسان کے درخت جو ہیں یہ بہت اونچے اونچے ہوتے تھے اور اب بھی ہیں, جلات میں اب بھی ہیں, اور ان کو نیچے سے جو ہے بھالا یا نیزہ سے کہہ لیں, وہ مان کا ڈنڈے سے اوپر مارا جاتا تھا تو اس میں سے گوند یا رس نکلتا تھا, اس کا پھر مطلب کہ یہ تیل جو ہے نکالا جاتا تھا. روغن بلسان کے درخت پائے جاتے تھے, اس کا رس یعنی تیل بھالے یا نیزے کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا اور یہ بیماریوں میں استعمال ہوتا تھا. روایت ہے کہ سکندر اعظم کی مہلک بیماری اور اس زخم کو جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا روغن بلسان ہی استعمال کیا گیا اور اس کا زخم جو ہے وہ بہتر ہو گیا. اب ہمیں روغن بلسان جو ہے یہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جائیں, جلات میں فلسطین میں جائیں یا اسرائیل میں جائیں, کہاں سے ملے گا ہمیں؟ تو ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کوئی جلات کوئی کلوری ہے. کوئی جلات کیا ہے؟ کوئی کلوری ہے. اور بلسان کا درخت ہے وہ صلیب ہے. بلسان کا درخت جو ہے وہ صلیب ہے جس پر خداوند یسوع لٹکایا گیا اور روغن جیسے نکالا جاتا تھا ویسا ہی اس کی پسلی میں بھالا مار کر اس کا خون نکالا گیا. تو اس کا خون کیا ہے؟ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. یسوع خون کیا ہے؟ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے, جو کیلوں اور بھالے کے ذریعے ہاتھوں, پاؤں, سر اور پسلی سے بہتے ہوئے نکلا تھا. یہ روغن بلسان پیش قیمت خون کا چشمہ ہے اور یہ گناہ کی تباہ کاریوں کا علاج ہے. یسوع کا لہو کیا ہے؟ تمام گناہ کی تباہ کاریوں کا علاج ہے اور یہ میری اور آپ کی بیماریوں کا بھی علاج ہے. آپ دیکھیں پطرس کا پہلا خط جو ہے اس کی 19 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی. پطرس کا پہلا عام خط اس کی 19 آیت بلکہ 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا تو اس میں لکھا ہوا 18ویں آیت سے
کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ ہماری یہ کہہ لیں کہ بیماریاں، ہماری پریشانیاں اور ہمارے گناہوں کا جو تباہ کن ہماری زندگیوں میں اثر تھا، وہ سونے چاندی کے وسیلے سے نہیں ہوا۔ کس سے ہوا؟ یسوع کے لہو سے ہوا، جو کوئی کلوری کی صلیب پر میری اور آپ کی خاطر بہایا گیا تھا۔ طبیب کون ہے؟ وہاں کوئی طبیب نہیں۔ طبیب کون ہے؟ طبیب یہ کتاب جو ہمارے پاس انجیل مقدس ہے، جس میں لا علاج بیماریوں کا مسیح نے کیا کیا؟ علاج کیا۔ تو طبیب کون ہے؟ یہ انجیل مقدس ہے، اور اسی طبیب نے ہمیں کہا ہے، انجیل نے کہا ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ اگر آپ متی رسول کی انجیل کے 9ویں باب کی 12ویں آیت دیکھیں تو مسیح یسوع نے کہا کہ جو تندرست ہیں ان کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کون جا سکتا ہے؟ جو بیمار ہے۔ جو کیا ہے؟ بیمار ہے۔ ہماری سب بیماریوں کا علاج مسیح کے پاس ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک عورت جو کہ 18 برس سے کبڑی ہو چکی ہوئی تھی اور شیطان کی گرفت میں تھی، تو مسیح یسوع نے اسے دیکھا، اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے، اور اسی وقت کبڑی عورت تھی صحیح ہو گئی، اس کا علاج ہو گیا۔ جنم کے اندھے کو دیکھیں، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا، مسیح یسوع نے اس پر بھی ہاتھ رکھے اور کہا جا کے دھو لے۔ جب اس نے دھو لیا تو اس کی آنکھیں بنائی، اس کی بالکل صحیح ہو گئی، عام لوگوں کی طرح نارمل ہو گئی۔ پھر ہم دیکھیں کوڑی کو دیکھیں، تو کوڑی نے جب کہا مسیح یسوع سے کہ اگر تو چاہے تو میں اچھا ہو سکتا ہوں، تو یسوع نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہو جا۔ اسی وقت اس کا کوڑ جاتا رہا، اسی وقت کا کوڑ جاتا رہا۔ تو اگر ہم دیکھیں اس بندے کو اسے 4 آدمی چارپائی پر اٹھا کر لے کے آئے تھے، تو مسیح یسوع نے اسے کیا کہا؟ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو جو وہاں فقیر فریسی تھے، جیسے آج بھی ہمارے محلے میں موجود ہیں، ہمارے محلے میں فقیر فریسی موجود ہیں، اگر کوئی خادم کوئی بات کرے تو کہتے ہیں اسے کیا حق ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیوں اس نے کہا ہے؟ اگر کوئی خادم جو ہے وہ بات کرتا ہے تو خدا کے اختیار کو کرتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو انجیل خلقت میں نکل جاؤ، انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور سے نجات پر ایمان لا مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والے کے درمیان یہ موج نہیں ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ گدروں کو نکالیں گے، طرح کی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ کوئی چیز پہ گزر نہیں پہنچے گی، بیمار بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ اختیار کس کا ہے؟ مسیح یسوع کا ہے۔ اگر کسی خادم کے ہاتھ رکھنے سے کسی بیمار کو شفا مل رہی ہے یا بدرو نکل رہی ہے، تو اس خادم کی یہ خوبی نہیں ہے، خوبی تو اس کلام کی ہے، جو کلام مسیح یسوع نے کیا تھا۔ اس کلام کے وسیلے موجودے ہوتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان موجودے ہوں گے۔ جو ایمان لائے گا اس کی زندگی میں موجودہ ہوگا، بھائی ایمان کی زندگی میں موجودہ نہیں ہوگا۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور فقیر فریسی نے کہا یہ کون ہے گناہ معاف کرنے والا؟ گناہ تو ایک ہی معاف کرتا ہے اور وہ خدا ہے۔ یسوع نے کہا اچھا یہ آسان ہے کہ چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اگر گناہ معاف کرنا جو ہے یہ مشکل ہے تو یہ پھر آسان ہوگا کہ اپنی چارپائی اٹھا چل پھر بھائی۔ تو پہلے اس کے گناہ کی اس کو معافی دی، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب گناہ معاف کر دیے گئے تو پھر اندازہ ہو جائے کہ بندہ شفا پا گیا، وہ تندرست ہو گیا۔ تو جب یسوع نے کہا اٹھ بھائی منجی چوک اپنی، تو اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلا گیا۔ یہ طبیب جو ہے ہمارے پاس اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بیمار کو اس طبیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔
اسے انجیل کے معجزے جو ہیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بیمار ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں فرقہ ہے وہ کہتے ہیں بس دعا کر دے دوائی لانا، بندہ مر جائے تو مر جائے، انہوں نے دوائی لانا ہی نہیں، میں نے دعا کر دی، میں نہیں دعا کر، تو کون ہے بھائی؟ میں کون ہوں؟ میں نے دعا کیا کچھ نہیں ہوگا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسے لوگوں سے شفا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ یہ بات کہیں کہ اس کلام کے وسیلے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، تو پھر ہماری زندگیوں میں خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ اس کلام کے وسیلے ایمان لانے والے کے درمیان معجزے ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو سنتے نہیں، تو پھر ہم کس طریقے سے شفا پا سکتے ہیں؟ پھر کوئی دوائی ہم پر اثر کرے گی؟ تیرے پاس کوئی دوائی نہیں جو تجھے شفا دے، تیرے پاس کوئی طبیب ہی نہیں جو تیری ملم پٹی کرے۔ تو طبیب کون ہے؟ طبیب کون ہے؟ یہ انجیل مقدس ہے۔ اور ملم پٹی کرنے والا کون ہے؟ مسیح یسوع ہے۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں، اس میں گاتے ہیں کہ سانو ڈاکواں تے چوراں نے سی مار سٹھیا، سانو ڈاکواں تے چوراں نے سی مار سٹھیا، ساڈے زخماں دے پٹی انہوں بننی پئی خاطر پیار دے۔ یعنی خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہماری ملم پٹی کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، ہمیں برکت دینے کے لیے، ہمیں اپنے نام اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ جلالی ابدی خداوند، اس وقت ہم سب سرنگو ہیں، اور اس کلام کے وسیلے ہماری زندگیوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کر، تاکہ ہم تیرے بیٹے کو کوئی کلوری پر صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ سکیں، وہاں پہنچ جائیں جہاں پر میرا مسیح صلیب چڑھا تھا، اور اس کا خون جو میرے لیے بہایا گیا تھا آج بھی میرے لیے وہ شفا کا باعث ہے، وہ برکت کا باعث ہے۔ میری مخلصی یسوع کے پیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ باپ اس دعا کے وسیلے مجھے برکت دے اور اپنی پناہ میں لے، جو کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں پا لیا ہے، آمین۔